قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھا۔ اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ اس قافلے میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شامل تھے۔ انہی میں ایک بڑے تاجر زبیر بھی تھے۔ قافلے میں ان کے 20 اونٹ شامل تھے جس پر مختلف قسم کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 5 اونٹوں پر کھجاوے تھے، ایک پر وہ خود بیٹھے تھے، 4 ان کے ملازمین کے لیے تھے۔ عصر کی نماز کے لیے قافلہ ایک جگہ رک گیا۔ لوگوں نے نمازیں ادا کی اور قافلہ ایک بار پھر سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر ہی بعد ریگستان کی طرف سے ریت کا طوفان آنا شروع ہو گیا۔ تیز ہوا کے ساتھ ریت اڑ اڑ کر آ رہی تھی۔ یہ صورتحال قافلے والوں کے لیے پریشان کن تھی۔ قافلے کے نگران ابو سلیمان ایک تجربہ کار انسان تھے۔ وہ عرصہ دراز سے اس طرح کے قافلے لے کر جا رہے تھے۔ موسمی حالات کی بھی انہیں اچھی معلومات تھی۔ موجودہ طوفان کو دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ طوفان کچھ دیر میں شدت اختیار کر جائے گا اور بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس لیے انہوں نے قافلے کو روک لیا اور لوگوں سے بولے، ساتھیو، یہ طوفان ابھی شدید نہیں ہے لیکن کچھ دیر بعد شدت اختیار کرے گا جس سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے قافلے کا رخ ایسی جانب موڑتے ہیں جہاں ہم اس طوفان کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ کون سا رخ مناسب رہے گا؟ زبیر نے ان سے پوچھا۔ اس طرف جانا مناسب ہے۔ انہوں نے شمال کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں کریں، کیونکہ ہم آپ کے وسیع تجربے کے متعارف ہیں، زبیر نے کہا۔ قافلے کا رخ شمال کی طرف موڑ دیا گیا اور ابو سلیمان طوفان کے رخ سے قافلے کو ہٹاتے چلے گئے۔ قافلہ بہت دیر تک اس طرف سفر کرتا رہا۔ مغرب کی نماز کے لیے ایک جگہ قافلہ رک گیا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ابو سلیمان نے لوگوں سے کہا، اب کچھ دیر بعد رات کا اندھیرا پھیل جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہیں قیام کریں گے اور صبح اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ یوں وہیں خیمے لگا دیے گئے اور لوگ ان میں آرام کرنے لگے۔ صبح ایک بار پھر قافلہ روانہ ہو گیا۔ ابو سلیمان اپنے تجربے کی روشنی میں قافلے کو ایک راستے سے لے جا رہے تھے اور آگے جا کر انہوں نے واپسی اپنی اسی راستے پر آ جانا تھا، لیکن اس اصل راستے پر آنے کے لیے ابھی کئی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑتا۔ ظہر کی نماز کے وقت قافلہ ایک بستی میں پہنچ گیا۔ زبیر پہچان گئے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ یہ وہ بستی تھی جہاں زبیر کے ایک دشمن حبیب اللہ رہتے تھے اور وہ یہاں کے سردار بھی تھے۔ اسی بستی میں ایک جگہ قافلہ رک کر نماز ظہر ادا کی۔ قافلے کے لوگ جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک طرف اونٹوں پر حبیب اللہ اور ان کے ساتھیوں کو کھڑے دیکھا۔ حبیب اللہ اور زبیر کی نظریں ملیں۔ زبیر نے سوچا کہ اب حبیب اللہ اپنی دشمنی کا بدلہ چکائیں گے کیونکہ انہیں ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا ہے، لیکن حبیب اللہ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہوں نے پرسکون آواز میں قافلے والوں سے کہا، میں اپنی بستی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب، ہم اپنے راستے پر جا رہے تھے، ریت کا طوفان آنا شروع ہو گیا، اس لیے ہم نے اپنے قافلے کا رخ بدل لیا اور یوں سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے ہیں۔ ابو سلیمان نے انہیں بتایا، آپ جس طرح بھی یہاں پہنچے ہیں، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے، حبیب اللہ نے کہا۔ تو زبیر نے سوچا کہ وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دشمن زبیر ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ حبیب اللہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اب آپ سب لوگ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم آپ کی مہمان نوازی کر سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر زبیر کو پورا یقین ہو گیا کہ حبیب اللہ انہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنی دشمنی نکالیں گے،
لیکن وہ بہادر انسان تھے، اس لیے حبیب اللہ سے کچھ نہ بولے۔ ابو سلیمان نے قافلے والوں سے کہا، یہاں کے ایک معزز شخص ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ سب لوگوں نے ان کی دعوت قبول کر لی، جبکہ زبیر کو کچھ ہچکچا رہے تھے۔ وہ ایک باعزت شخصیت تھے، اس لیے ابو سلیمان نے ان سے بھی رائے لینا ضروری سمجھا اور بولے، محترم زبیر، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں قافلے والوں کی رائے سے متفق ہوں۔ انہوں نے بھی حامی بھر لی۔ ابو سلیمان نے حبیب اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، جناب، ہمارے تمام لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے، اب آپ فرمائیں کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے، اس طرف ہمارے ساتھ آ جائیں۔ حبیب اللہ نے اپنی رہائش گاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، جی بہتر ہے۔ ابو سلیمان نے کہا۔ قافلہ حبیب اللہ کے اونٹوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک جگہ رک گئے۔ حبیب اللہ کی رہائش گاہ ذرا ہی دور تھی۔ انہوں نے ابو سلیمان کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے بھی ذرا موقع دیجیے، میں ابھی یہاں میدان میں آپ لوگوں کے قیام و طعام کا بندوبست کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ فوری طور پر خیمے لگائے جائیں اور مہمانوں کے بہترین قیام و طعام کا بندوبست کیا جائے۔ ان کے ملازمین نے ان کے حکم پر تیزی سے عمل کرنے لگے۔ آرام دہ خیمے لگ گئے تو حبیب اللہ نے قافلے والوں سے کہا، اب آپ لوگ خیموں میں تشریف لے جائیں، کچھ ہی دیر میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے گا۔ لوگ اونٹوں سے اتر کر خیموں میں جانے لگے۔ زبیر اب بھی ہچکچا رہے تھے کہ ان کے ذہن میں خیال گردش کرنے لگا تھا کہ کہیں حبیب اللہ کا ارادہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کے کھانے میں زہر ملا دیں، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ لوگ حبیب اللہ کی بستی میں ہیں، لہٰذا ان کی بات سے انکار کسی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ یوں وہ بھی اپنے خاص ملازم وقاص کے ساتھ ایک خیمے میں آ کر بیٹھ گئے اور سرگوشی والے انداز میں اس سے بولے، وقاص، جب کھانا آئے تو اسے کسی طرح چھپا دینا، وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے مالک؟ وقاص نے پوچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص ہمیں دعوت دے کر یہاں لایا ہے، اس کا نام حبیب اللہ ہے، میری اور اس کی پرانی دشمنی ہے۔ مجھے شک ہے کہ وہ مجھ سے اپنی دشمنی چکانے کی کوشش کرے گا اور ہمارے کھانے میں زہر ملا دے گا۔ زبیر نے جواب دیا، ٹھیک ہے مالک، میں وہ کھانا کہیں چھپا دوں گا۔ وقاص نے کہا۔ کچھ دیر بعد حبیب اللہ خود کھانا لے کر آ گئے اور مسکرا کر زبیر سے بولے، شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے کھانے میں زہر ملا دوں گا، اس لیے میں خود بھی تمہارے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان لگایا اور اس پر کھانا چن دیا، پھر وہ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد حبیب اللہ چلے گئے۔ اگلے روز ابو سلیمان نے حبیب اللہ سے کہا، محترم، آپ کی مہمان نوازی کا بے حد شکریہ، اب ہمیں اجازت دیں، ہم اپنا سفر شروع کرنا چاہیں گے۔ محترم ابو سلیمان، جب آپ میری بستی میں آ ہی گئے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کم سے کم مجھے 3 روز تک مہمان نوازی کا موقع دیں، یہ میری دلی خواہش ہے۔ حبیب اللہ نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں قافلے والوں سے ان کی رائے معلوم کر لیتا ہوں، اگر انہوں نے مزید رکنا پسند کیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابو سلیمان نے کہا، بہتر ہے، آپ لوگوں سے معلوم کر لیں۔ حبیب اللہ بولے۔ ابو سلیمان نے قافلے والوں کو حبیب اللہ کے خیالات بتائے اور ان کی رائے کی۔ سب لوگوں نے حبیب اللہ کی دعوت کو قبول کیا اور پھر ابو سلیمان نے زبیر سے بھی ان کی رائے معلوم کی تو زبیر کو خطرہ محسوس ہوا، لیکن وہ اپنے اونٹ لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ قافلے کے بغیر سفر کرنا ان کے لیے خطرناک ہوتا، قزاقوں کا خطرہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ انکار کرتے تو حبیب اللہ کو ناگوار گزرتا اور وہ اپنی دشمنی فوری طور پر پوری کرتے ہوئے انہیں قتل کروا سکتے تھے۔
یوں زبیر نے بھی ان کی دعوت قبول کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر ابو سلیمان نے جا کر حبیب اللہ کو بتا دیا کہ قافلے والوں نے ان کی دعوت قبول کر لی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ قافلہ وہاں 3 روز تک رکا۔ حبیب اللہ نے ان سب کی بہت اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی، ان کا ہر طریقے سے خیال رکھا۔ وہ تمام اوقات کا کھانا زبیر کے ساتھ ہی کھاتے تھے۔ پھر تیسرے روز جب قافلہ رخصت ہونے لگا تو انہوں نے قافلے والوں سے کہا، میرے عزیز اور بھائیو، میں آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری درخواست قبول کی اور مجھے مہمان نوازی کا بھرپور موقع دیا۔ اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے مہمان نوازی کا موقع عطا فرمایا۔ دراصل میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو مد نظر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مہمان کا احترام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، مہمان کا احترام 3 دن ہے۔ 3 دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میزبان کا مہمان کو کھانا کھلانا اس پر احسانہ ہے، یعنی 3 دن کے بعد کھانا نہ کھلانا بے مروتی میں داخل نہیں۔ حبیب اللہ نے حدیث سنا کر چند لمحوں کی خاموشی اختیار کی اور پھر بولے، اگر آپ لوگ میرے یہاں مزید مہمان رہنا چاہتے تو اللہ نے مجھے اتنی حیثیت دی ہے کہ میں آپ لوگوں کی مزید مہمان نوازی کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو اپنے سفر پر بھی جانا ہے اور منزل پر پہنچنا ہے، اس لیے میں مزید اصرار نہیں کروں گا، اور ساتھ ہی آپ سب کو طائف بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ پھر انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ وہ تمام مہمانوں کو طائف دیں۔ ان کے ملازمین لوگوں کو تحائف دینے لگے جو کہ بڑے قیمتی تھے، جبکہ حبیب اللہ خود کھجوروں کا تھیلا، قیمتی کپڑے اور ایک خوبصورت مسلح لے کر زبیر کے پاس پہنچ گئے اور انہیں وہ چیزیں دیتے ہوئے بولے، زبیر، تمہیں مہمان بنا کر میرے دل سے تمہاری ساری دشمنی نکل گئی ہے، یہ تحفے میری طرف سے قبول کرو۔ زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بڑھ کر حبیب اللہ کو گلے لگا لیا۔ دونوں دوست بن گئے۔ مہمان نوازی نے دشمنی کو ختم کر ڈالا۔ پھر زبیر نے حبیب اللہ سے الگ ہو کر کہا، میرے بھائی، تم نے اتنی محبت دی ہے، اب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ میرے بھائی؟ حبیب اللہ نے پوچھا۔ یہ وعدہ کہ تم پہلی فرصت میں میرے پاس آؤ گے اور میرے مہمان بنو گے۔ زبیر نے جواب دیا، مجھے اپنے بھائی کی دعوت دل و جان سے قبول ہے۔ حبیب اللہ نے مسکرا کر کہا تو زبیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بولے، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا اور میں جلد ہی آؤں گا۔ حبیب اللہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد قافلہ روانہ ہو گیا۔ زبیر اور حبیب اللہ اس وقت تک ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے رہے جب تک وہ ایک دوسرے سے بہت دور نہیں ہو گئے۔ اس لیے بولتے ہیں، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ پاک پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔